خدا کا سلام ہو ان سب پر جو اپنے دل میں ہمیشہ کا سکون بسانا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی محبت کے مسکن سے وہ محبت کا پانی پینا چاہتے ہیں. تو جو بھی اپنے در و دیوار دل کے پیاسے ہیں وہ آئیں اور سنیں خدا کے متعلق. بہت بہت شکر گزار ہوں امیز فیصل صاحب کا، مغل اجالا صاحبہ کا اور پیور ڈسکشن ٹیم کا کہ وہ یہ موقع فراہم کر رہے ہیں. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. میں یہاں آ گیا ہوں جب بھی آپ تیار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں. ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. آئیے ویلکم محترم زاہد خان صاحب اینڈ ایڈمنس ٹیم. شکریہ، جزاک اللہ. جی، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. محترم زاہد خان صاحب، آپ پر سلامتی ہو. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وقت ایک تلوار کی مانند ہے جو ہمارے ماضی اور مستقبل کو کاٹ کر آخرت میں ہمیں حال میں داخل کر دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم ماضی میں بھی جھانکتے ہیں، اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں اور مستقبل کی امیدیں آرزوئیں بھی رکھتے ہیں، لیکن عالم ارواح جو ہے وہ سب کچھ سامنے حال بنا کے پیش کر دیتا ہے آپ کو. اس کی دوسری مثال یہ ہے، اگر آپ کے پاس نور ہے، اس میں شدت ہے، تو آپ چاہیں تو ماضی میں بھی صبر کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی. جتنی نور کی شدت ہوگی تو وہ سب کچھ ایک ہی پوائنٹ پہ لے آتا ہے، حال میں. یعنی کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں رہتی. اندھیرے والی روحوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا ماضی بھی سامنے حال میں لایا جاتا ہے، اور جو ان کی کوششیں تھیں، چاہتے تھے مستقبل میں، وہ بھی ان کے سامنے حال میں لائی جاتی ہیں، اور پھر ان کے لیے ایک تکلیف دینے والی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہیں. تو وہاں نور ہے تو ماضی مستقبل بھی حال ہے. اگر بری روح ہے تو ماضی اور مستقبل جو اس کی کوششیں تھی وہ بھی حال بن کے سامنے ہے. صوفی کہتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ بھی آخر ایک دنیا ہی ہے جہاں میں اعمال بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آخرت کی زندگی میں بھی کچھ آدمی اپنے لیے کر سکتا ہے، لیکن زمانہ بڑا طویل ہے. جو یہاں آپ کر سکتے ہیں 1 سال کے اندر، وہاں 500 سال لگ گئے یا ہزاروں سال لگ جائیں گے. تو جیسے میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ جب ارواح نیچے جاتی ہیں یا نور کی ارواح اوپر جاتی ہیں تو ان کے اعمال تو نہیں ہیں، لیکن وہاں کیونکہ رہائی پانا چاہتی ہیں اور نوری روح آگے جانا چاہتی ہیں، تو اس لیے نور کی روح کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جو اندھیروں والی روح ہے وہ خلاصی چاہتی ہے، رہائی چاہتی ہے کہ اچھی دنیا میں پہنچے. جی محترم، بہت شکریہ. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں کی زندگی جو ایک آپ نے فرمایا کہ ایک مستقل حال کی سی کیفیت ہے پریزنٹ کی، تو اس میں انسان کو جو زندگی وہ باڈی کے ساتھ، جسم کے ساتھ
اس دنیا میں گزار کر گیا ہوتا ہے وہ یہ وہاں پہ یاد رہتی ہے کہ اس نے اس دنیا میں کیا کام کیے تھے، اور اس کے عزیز رشتہ دار، دوست احباب، بال بچے وغیرہ کون لوگ تھے؟ کیا اس میں سے کوئی یادیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں؟ جی ہاں، اس کو بہت یاد رہتا ہے، حتیٰ کہ جب کوئی ایک اچھی روح ان کی دنیا میں پہنچ جائے تو وہ پوچھتے بھی ہیں کہ وہ جو فلاں شخص تھا وہ نہیں آیا اس اچھی دنیا میں، تو وہ بتاتا ہے جس کی اچھی روح ہے کہ وہ تو میرے سے پہلے مر چکا تھا. تو کہتے ہیں اچھا، تو پھر وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکا. تو سب کچھ یاد رہتا ہے، بلکہ انتظار کرتے ہیں. جیسے محمد عربی کی بھی گواہی ہے کہ ایک صوفی نے دیکھا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، کہا کہ اے محمد نبی آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نظام الدین اولیاء کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی تھوڑا سا انتظار ہے، وہ عالم ارواح میں ابھی یہاں پہنچنے والے ہیں. تو بالکل یاد رہتا ہے، ہر زمانہ یاد رہتا ہے، بلکہ وہاں تو ایک ایک چیز یاد آ جاتی ہے جو ہم لاشعور میں بھول چکے ہیں، سب کانشس میں وہ بھی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. بلکہ تیزی اور رفتار اتنی ہے کہ کچھ ہی رفتار سے سب کچھ ہمیں یاد کرا دیا جاتا ہے. تبھی الہامی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ ہم انہیں ان کی کوششیں دکھائیں گے کہ یہ تمہاری کوششیں تھیں اور ان کے نتائج مستقبل میں کیسے ہوتے، یا یہ تمہارا ماضی تھا اور اس ماضی نے تمہاری روح پر کیا بوجھ ڈالا ہے. تو ہر چیز یاد رہتی ہے، نہیں بھولتی روح. تو بہت سے واقعات ہیں، جیسے ہمارے کچھ لوگ مرے ہیں، تو ابھی اپنا ملک شاہد صاحب جو ہیں ان کو میں نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا. اگر آپ کہیں گی 1 یا 1.5 دن پہلے ان کی موت سے کہ وہ کہاں کہاں پہنچیں گے، اور اب میری ملاقات ہوئی تو نہایت خوش تھے کہ مجھے اس بیماری سے نجات ملی اور انسانیت کی دنیا میں ہے، اور بلکہ جھک کر یہاں تک روئے میرے قدموں میں کہ یہ آپ کی عنایات ہیں کہ آخری وقت میں آپ کا ساتھ مل گیا. محترم زاہد خان صاحب، آپ کا یہ دعویٰ ہے اور آپ یہی ٹیچنگز دیتے بھی ہیں کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، یا نبوتوں کو یا پرانی شریعتوں کو سب کو آپ منسوخ کر چکے سر. تو یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ روحیں انتظار کرتی ہیں جو کہ انتقال ہونے والے ہیں ان لوگوں کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ سب لوگ تو یہاں میں نہیں جانتے، دنیا میں ایک دوسرے کو رشتہ داروں کو جانتے ہیں، تو انہیں کا انتظار کرتے ہوں گے. تو آپ تو اس بات کو اپروو کر رہے ہیں سر، جبکہ یہ پرانے گرنتھوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، دھرموں میں لکھی ہوئی ہے، نبی لوگوں نے بتائی ہے. تو پھر کیا آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں جیسے بہت سے لوگ جو کچھ مر گئے ان کے رشتہ دار ان کے لیے کچھ صدقات نکالتے رہتے ہیں؟ فار ایگزامپل جس کی ڈیتھ ہوئی اسے کھیرے وغیرہ پسند تھے، بناناز اورنجز پسند تھے، تو اس کے خیرات وہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کی روح کو جا کے خوشی ملے گی اور ثواب ملے گا. بہت سے لوگ بکرے کاٹ دیتے ہیں، بکرے کی قربانی کرتے ہیں کہ اگر اس سے کچھ گناہ ہوئے ہوں گے ڈیتھ ہونے والے سے تو اس کو ثواب ملے گا. تو کیا آپ اس بات کو بھی اپروو کرتے ہیں سر؟ بتائیں. شکریہ. جی محترم، بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ سب کچھ ان کو وہاں جا کر ماضی کے ساتھ جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سب دکھا دیا جاتا ہے، اور ہر زمانہ جو ہے وہ انہیں وہاں پہ یاد رہتا ہے، بلکہ آنے والوں کا، بلکہ لوگوں کا جو ان کے ساتھ وہاں رہے ہوتے ہیں دنیا میں ان کا انتظار وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسٹ تو ساتھ ساتھ ان کے چل رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ اس دنیا میں بھی جو ہماری زندگی ہے ہم رہ تو پریزنٹ مومنٹ میں رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم خیال کی دنیا میں اپنے پاسٹ میں جا سکتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری زندگی اس طرح تھی، ہم فلاں جگہ رہتے تھے اور لائف اس طرح تھی، اور اس زمانے میں فلاں شخص حکمران تھا وغیرہ وغیرہ.
تو اسی طرح فیوچر میں بھی خیالی طور پر، پاسٹ میں بھی خیالی طور پہ جاتے ہیں اور فیوچر میں بھی خیالی طور پہ جاتے ہیں. تو اگر وہاں بھی وہ خیالات ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ ماضی تو ساتھ چل رہا ہوتا ہے. آپ نے ایک سوال میں دو سوالوں کے بیچ ڈال دیے ہیں جنہیں علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کیا جائے گا. جو یادداشت ہے ارواح کی وہ اتنی ہوتی ہے کہ موت کے بعد یا موت کے وقت کچھ سیکنڈ میں ساری زندگی ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی اپنی دنیاؤں میں اس امید کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ شاید وہ شخص ہماری دنیا میں آئے. جب نہیں آتا تو جو اندھیروں والی روحیں ہیں وہ کہتے ہیں اچھا تو پھر وہ کہیں نیک تھا تو کہیں اچھی دنیا میں چلا گیا. اسی طرح نیک رواح بھی تمنا آرزو کرتی ہیں کہ وہ کاش ہماری دنیا میں آ جائے، تو پھر بعد میں انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کہیں اور چلا گیا ہے. تو یہ تو عالم ارواح کی کھلی کھلی حقیقتیں ہیں جب آپ پہنچیں گے. اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. گوشت، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو آپ خدا کے لیے، ایشور کے لیے کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کیا پیسے پہنچتے ہیں خدا کے پاس یا گوشت پہنچتا ہے؟ کوئی ایک چیز بھی نہیں پہنچتی. ہاں، آپ کی جو دل کی کوشش ہے، جو دل سے جو اعمال آپ کرتے ہیں اس کا تقوی جو ہے وہ روح پہ جا کے پڑتا ہے، اور وہاں سے روح جو ہے یا تو اس میں نور آتا ہے، اور اگر آپ ظالم ہیں تو اندھیرے آتے ہیں. تو ساری زندگی یہ جو سپارک ہیں یہ آپ کی روح میں داخل ہوتے رہتے ہیں، نیکی اور بدی کے. تو جو آپ نے زندگی گزاری، جو کچھ دیا خدا کے لیے، وہ خدا تک نہیں پہنچا، اس کا اثر روح پہ ہوتا ہے. اب آپ مر گئے، اب آپ بھیجنا چاہتے ہیں گوشت اور یہ جو چیزیں نیکی کے نام پر، تو جس دنیا میں وہ ہیں اس دنیا کے اندر ان کو ریلیٹیو تھوڑا سا بینیفٹ تو ملتا ہے لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جو اچھی روح ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی بہت ہی لیس. خیالات ساتھ ساتھ نہیں چل رہے ہوتے. ماضی کا جو دور ہے وہ حال میں لا کر اس انسان پہ یا تو بوجھ پڑتا ہے یا نور ہلکی ہو یا روح ہلکی ہو جاتی ہے اگر اچھا انسان تھا. تو باقی جو انتظار کرتے ہیں تو وہاں انفارمیشن دے دی جاتی ہے کہ ابھی وہ بندہ مرا نہیں ہے. تو جو ہی مرتا ہے تو پھر وہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ گیا ہے. تو وہاں ماضی ساتھ ساتھ نہیں چلتا، بلکہ ماضی کی جو پنڈ ہے وہ حال میں پہنچ کر یا تو اس کو تکلیف دیتی ہے یا اس کے لیے وہ اگر اچھا انسان تھا تو سکون کا باعث بن جاتی ہے اور آگے جانے میں رکاوٹیں نہیں ہوتی. تو جو ہی کوئی مرتا ہے، جیسے آپ قرآن کا بھی مطالعہ کر لیں، امام بخاری کی حدیث ہے کہ بلکہ غالباً محمد صاحب خود ہی بیان کر رہے ہیں، ابو ہریرہ کون راوی ہے. تو جب ایک صحابی گئے تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ فلاں کا کیا حال چال ہے. انہوں نے کہا وہ تو میرے سے پہلے مر چکا تھا. تو دوسرے صحابیوں نے کہا اچھا، تو اس کی معلومات جو ہیں ابھی ہمیں نہیں مل سکی. تو معلومات پھر دیر یا تھوڑا سا انتظار کے بعد مل جاتی ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے، کس دنیا میں ہے. فرق اتنا ہے کہ اگر آپ کے پاس نور ہے تو آپ اس کی دنیا میں جا سکتی ہیں نیچے اس سے ملاقات کے لیے، لیکن وہ آپ کی دنیا میں نہیں آ سکتا. تو یہ بڑے پیچیدے معاملات ہیں.
اس کو روحانی مشاہدات سے بیان کیا جا سکتا ہے. تو فرق اتنا ہے کہ یہاں مستقبل میں انتظار کرنا پڑتا ہے مستقبل کا، لیکن وہاں نور کی روح جو ہے دونوں چیزیں دونوں جہانوں میں صبر کر لیتی ہے، ماضی میں بھی حال بن کے، مستقبل میں بھی حال بن کے. جی محترم، بہت شکریہ. یہ جو آپ نے فرمایا کہ حال کی مطلب وہاں ایک ہی کیفیت ہوتی ہے، یعنی وقت ایک تلوار ہے جو ماضی اور مستقبل کو کاٹ دیتا ہے، حال کی کیفیت میں انسان جی رہا ہوتا. تو اس دنیا میں بھی اب یہ جو ایک ایسی بہت سی تحریکات یا سمجھ لیں یا اویئرنیس دنیا کو دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح ٹیون کرو کہ آپ زمانہ حال میں جیو. اور ایسی بہت سی بکس لکھی گئی ہیں جیسے دا پاور آف ناؤ، یعنی آج ابھی کی کیا طاقت ہے، یعنی پریزنٹ مومنٹ، ہاؤ ٹو لیو ان اے پریزنٹ مومنٹ. اور پاسٹ از اے ہسٹری، فیوچر از اے مسٹری. جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ صرف حال ہے، یعنی اس میں آپ خوش رہنا سیکھو اور اس کو صحیح طریقے سے جینا سیکھو. کیونکہ جو لوگ پاسٹ میں جیتے ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور فیوچر میں جو جیتے ہیں وہ خیالی پلاؤ پکا رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ ان میں خواہ کی انگزائٹی پیدا ہوتی ہے. جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے وہ صرف لمحہ حال ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کس طرح سے اپنے آپ کو ٹیون کیا جا سکتا ہے کہ انسان ہر اس مومنٹ میں جس میں وہ موجود ہے بس اس میں جیے، کیونکہ وہی مومنٹ ایک اور مومنٹ گزرنے کے بعد پاسٹ بن جاتا ہے. محترم زاہد خان صاحب، میرا تو فرسٹ اینڈ لاسٹ ایکسپیرینس کہہ لیجیے یا ایکسپیریمنٹ ہوا. اب تو میں دوبارہ دہراؤں گا نہیں ان باتوں کو. مذہب اسلام میں تازے آنے کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھئی جب پتہ چلا صدقہ دینا چاہیے، بکرے کی قربانی کی جا سکتی ہے، بکرے کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، تو سر ایک بار اچانک میں خدا کے فضل و کرم سے بزنس میں کچھ زیادہ ایکسٹرا آرڈنری یا تھوڑا سا زیادہ فائدہ ہو گیا. تو میرے دماغ میں یہ بات آئی، چلو بھائی بہت خوشی کی بات ہے کہ آج کاروبار میں منافع ڈیلی حساب سے زیادہ ہوا ہے، تو ایک بکرے کا وہ کر دیتے ہیں. کسی مدرسے میں گیا اور بکرا میں نے انہی کے تھرو خریدا، اور وہاں پہ کہا کہ بھائی اس کی پورا دیگ وغیرہ پلاؤ وغیرہ یہ سب چیزیں تیار کرو اور بچوں کو کھلاتے ہیں. وہاں پہ سر یتیم مسکین بچے پڑھتے ہیں. اب وہ سر پروگرام بھی ہو گیا، کھانا وغیرہ ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے تو میرے سے پوچھا کچھ نہیں، اب دعائیں جب انہوں نے کرنا شروع کی تو آپ یقین کیجئے بھائی فیصل صاحب کو جو بھی خدا نخواستہ پریشانی ہیں، یہ ہے وہ پریشانی دور کرو، ان کے اوپر قرضہ ہے تو وہ دور کرو، آج انہیں کچھ دقتیں پریشانیاں آئی ہیں تو یہ یہاں پہ آئے ہیں اور اس طرح کا انہوں نے بکرے قربان کیا. مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا یار تم نے کون سا میرے سے پوچھ لیا کہ میں کیوں دے رہا ہوں بکرا، میرے سے بات کری نہیں، اور دعائیں ایسی چیزوں کے لیے، نیگیٹیوٹی کے لیے. تو میں نے کہا خدا کے فضل و کرم سے میں نے کب کہا میں قرض دار ہوں، میں نے کب کہا کہ مجھے کوئی دقت ہے، میں نے کب کہا کہ میں کسی پریشانی میں اس لیے کر رہا ہوں. مجھے تو خوشی ہوئی تھی. تو مجھے لگا، میں نے کہا یار یہ تو بس ایسے لوگوں کا خامخواہ وسیلہ سے بنا رکھا جو بےچارے پریشان ہو، ادھر ادھر بھٹکتے پھریں، کہ ایک تو بےچارے ویسے پریشان بھٹک رہے اور اوپر سے یہ خرچے کروا دو. تو اس کے بعد تو سر میں گیا ہی نہیں، نہ میں جاتا. شکریہ، جزاک اللہ. جی آپ نے کہا بس سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ماضی میں جیتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو مستقبل میں جینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی بھی حال تھا، اس کے نتائج ہم دیکھتے ہیں. مستقبل بھی حال ہے جس کے نتائج ہم دیکھیں گے. یعنی کہ جو قدم بھی ہم اٹھاتے ہیں حال کے اندر، اس کے نتائج دیکھنے پڑتے ہیں. تو بالکل ٹھیک کہا کہ جو قدم آپ حال میں اٹھائیں گے اور جو مستقبل آئے گا وہ بھی حال ہوگا، اور جو قدم آپ نے ماضی میں اٹھائے ہیں اور اگر وہ نیگیٹو تھے تو وہ بھی حال بن کے آپ کو ڈستے رہیں گے. تو حقیقت یہ ہے
کہ زندگی کا جو سفر ہے وہ جتنے بھی قدم آپ اٹھاتے ہیں وہ حال ہی ہے، بس اس کے نتائج دیکھنا پڑتے ہیں آگے پیچھے ہو کر. اس لیے عالم ارواح کے اندر، روح کے اندر، یہ دونوں چیزیں ان کے سامنے اکٹھی کر دی جاتی ہیں، یعنی کہ عین الیقین کر کے سامنے لایا جاتا ہے، اور پھر اس کے اثر جو ہے وہ پڑتے ہیں جا کے روح کے اوپر. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب ہمیں سننے سے یقین ہو جاتا ہے کہ خدا موجود ہے تو پھر اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں اپنے جسم میں ہی لاکھوں نشان مل جائیں گے. پھر کائنات کی طرف دیکھیں تو کتنی حسین ہے، جیسے کسی مصور کی تصویر. جیسے کسی مصور کی تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ کا خیال مصور کی طرف جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے. یہ قدم ہے جس سے امید کی کھڑکی کھلتی ہے. باقی اگلی اور ایک بکرا ذبح کر کے پچھتائے آپ. لیکن یہاں پہ جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے. جب بھی کوئی آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس نیکی کا اثر ایموشن پہ پڑتا ہے، جا کے آپ کو ایک خاص خوشی ہوتی ہے. تو جو بھی آپ نیکی موٹیویشن کرتے ہیں اصل میں اثر پڑتا ہے روح کے چپس پر. یعنی کہ اگر اندھیرے ہیں تو نیکی کا جو ایموشنل خوشی ہوتی ہے اس ریلیٹیو اندھیرے کے جو سپارک ہوتے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے. تو ہر چیز کا اثر جو ہے وہ روح میں پڑتا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کسی کے لیے اس دنیا میں کچھ کر رہے ہیں تو جس دنیا میں وہ ہے اس کو اس کا اثر ملتا ہے. اب وہ اثر کتنی دیر قائم رہتا ہے یہ ریلیٹیو ہے مضمون. تو نیکی اور پھر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو سارے اثر جو ہیں وہ روح پہ پڑتے ہیں، کیونکہ آپ محسوس کرتے ہیں خوشی، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ خاص کوئی اچھی چیز کی ہے، تو وہ سارے اثرات روح پر پڑتے ہیں جو موت کے بعد دیکھے جا سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، مان لیا کہ اس طرح انسان کو یقین ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف وہی انسان جب کائنات میں انسانوں کے مصائب کو دیکھتا ہے اور مختلف قسم کی وارز دیکھتا ہے، جیسے آج کل ہی ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ پیلسٹائن اور اس کے درمیان اسرائیل کے، جب یہ قتل و غارت دیکھتا ہے اور بمباری دیکھتا ہے، کھنڈر بنے ہوئے شہروں کو دیکھتا ہے، معصوم بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کو دیکھتا ہے، تو اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے. اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اس ظلم کو روک دیتا. پھر وہ سوچتا ہے کہ خدا جو تمام طاقتوں کا مالک ہے وہ اس ظلم و زیادتی کو کیوں نہیں روکتا. پھر وہ سوچتا ہے پتہ نہیں وہ ہے بھی یا نہیں. یہاں سے الحاد کی ابتدا ہوتی ہے. تو اس کا آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہوتا اور ہمارے میں طاقت ہوتی تو ہم روک دیتے، تو خدا جو دیکھ رہا ہے وہ کیوں نہیں روک رہا؟ جی محترم، یہ تو یقینی بات ہے کہ اچھائی جو نیکی کی جاتی ہے اس کے اثرات روح پر پڑتے ہیں. لیکن یہاں تو فیصل بھائی نے جو بکرا ذبح کروایا اور ان لوگوں کو کھانا وانا کھلایا اور اس کے بعد جو انہوں نے دعائیں شروع کر دی، اپنی مرضی کی اور اپنے حساب سے خود ہی جو ان کی ایک سٹینڈرڈ دعائیں ڈیفالٹ میں جو بھی بنائی ہوئی تھی وہ شروع کر دی، تو بجائے ان کو اس بات سے خوشی اور اطمینان ہونے کے اتنی بدمزگی ہوئی کہ آئندہ کبھی بھی ایسا نہ کرنے کا تہیہ کر لیا. تو پھر یہ اثرات مطلب ہے کہ پڑے روح پر یا نہیں پڑے؟ انسانیت کو وہ سب چابیاں دے دی گئی ہیں کہ جس سے وہ چاہے تو حالات بدل دے، چاہے تو اور انسانوں کے لیے مصیبت بن جائے. لیکن یہاں ایک بات کا فرق واضح کرنا چاہتا ہوں
کہ خدا بار بار کہتا ہے کہ جب کوئی میرے نہایت ہی نزدیک آ جاتا ہے تو میں اسے اپنی نگاہیں دے دیتا ہوں، پھر وہ میری نگاہ سے حقیقت کو دیکھتا ہے۔ یہاں بھی کچھ فرق آ جائے گا۔ الحاد جو ہے وہ علم کی بنا پر کبھی اوپر آتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، اور کبھی نفرت میں بدل جاتا ہے، کبھی ڈسپوائنٹڈ مایوسی میں بدل جاتا ہے۔ تو اس کے الحاد کی بھی بڑی سیڑھیاں ہیں، لیکن اس سیڑھی پر رکے رہنا پانی گندا ہو جائے گا، موومنٹ نہیں ہے۔ تو جو بھی لوگ چاہتے ہیں حقیقت کو جاننا تو وہ دوسری سیڑھی پہ آ جائیں۔ وہ دوسری سیڑھی جو ہے مشاہدات الہی کی سیڑھی ہے، وہاں پر پہنچ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو قدم اٹھائے گئے ہیں یہ خدا کے نہیں ہیں، ہم نے اس چیز کو اپنے سامنے نتائج لے کے آئے ہیں، بم پھٹے ہیں اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے، تو اور ہم ہی ہیں کہ اس حقیقت کو بدل سکتے ہیں۔ یہی تو دوزخ ہے، وہاں بھی خدا کیوں نہیں چلا جاتا مدد کے لیے؟ تو جب تک انسان 3 سیڑھیوں پہ نہیں پہنچ جاتا، تیسری سیڑھی ہے کہ اس زندگی کے اندر وہاں کا تجربہ کر لے۔ یعنی کہ آپ اپنی کتاب پہ غور کر لیں، آدم نے غلطی کی اور جو رستہ خدا نے بتایا تھا اس کو چھوڑ کر غلط رستے کی طرف چلا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہاتھ پکڑ کر زبردستی خدا اس کو صحیح رستے کی طرف لے کے آتا، نہیں کیا اس نے، بلکہ اس کے کانسیکوینس نتائج جو ہیں وہ آدم کو ہی بھگتنے پڑے۔ ہاں، تو آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے فتاب علیہ، اسے رحم آ گیا، انہ هو التواب الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس نے آدم کی نسل میں سے کہ وہ جو نقصان کر بیٹھا ہے آدم، ہینو کو چنا، یعنی کہ وہ جو نقصانات ہو چکے ہیں اس کو بدلا جا سکے، اس کی قیمت دی جا سکے۔ تو یہ بڑا لمبا مضمون ہے۔ الحاق کی سیڑھیوں پر چڑھنے کے پہنچتے پہنچتے یہ لوگ ایک سیڑھی پہ آ کر رک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اس لیے حقیقتوں کو نہیں پاتے، ورنہ اگر تینوں سیڑھیاں چڑھ جائیں تو ان پہ حقیقتیں واضح ہو جائیں۔ آپ نے سنا ہوگا نیکی کرنے گئے اور بدی ہو گئی، تو گئے تھے بکرا دینے کے لیے، تو پٹھی جنت کی طرف چڑھے گئے، پٹھی رستے کی طرف، تو بہرحال بکرا بھی ضائع ہوا اور 2-4 اندھیرے کے اثرات بھی لے کر آئے۔ تو یہاں یہ سوچ لیتے چلو ہم نے نیکی کی، کنویں میں ڈال تو معاملہ برابر ہو جاتا ہے، تو یہ تو وہاں پہ یعنی کہ معاملہ ان کا خراب ہو گیا ہے۔ تو ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ تبھی خدا کہتا ہے کہ وہ دیتا ہے لیکن پھر بھول جاتا ہے اس نے کیا دیا اپنی مخلوقات کو۔ محترم، کیا اب ایسا ہو سکتا ہے کہ فیصل بھائی یہ سوچ لیں کہ چلو نیکی کی اور دریا میں ڈال دی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو کچھ لوگوں نے کھا لیا، خیر ہے، میں بے مزہ ہوا تو خیر ہے کوئی بات نہیں، آئندہ یتیم خانے میں جا کے نہیں کروں گا، کسی اور جگہ کے جس کو ضرورت مند سمجھوں گا اس کے ساتھ خود پرسنلی کر لوں گا نیکی، تو وہ ساری جو ہوئی تھی بدمزگی اس کی کمپنسیشن ہو سکتی ہے؟ آپ جی ہاں، لیکن امیر صاحب کو صلہ مل گیا کہ برباد تو ہوئے ہیں، وہ کیا ہے لیکن مزہ بڑھا ہے۔ یعنی کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے گانا بنایا ہے، یعنی کہ ہم رول تو گئے ہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو مزہ تھا نا وہ بڑا ہے۔ تو چلو پھر ایک اور بکرا دے دیں، کسی کو تو مزہ آئے۔
محترم زاہد خان صاحب، اصل میں نے تو سوچا تھا، میں نے کہا چلو خدا برکت دیتا ہے، خدا پیسہ زیادہ دیتا ہے، منافع زیادہ ہو تو چلو اس طرح کر دیا کریں گے. جب اس طرح کا رویہ ان لوگوں نے ساتھ کیا تو پھر میں نے کام کرا. خدا تعالیٰ نے برکتیں تو بہت دی، اور سچی بات یہ ہے سر، ناشکری کیوں کرنا، خدا بہت زیادہ برکتیں دیتا ہے. بٹ اب تو جو خدا نے جو بھی دینا شروع کیا، میں نے تو اس کی سیونگ کرنی شروع کی سر. اور خدا کے فضل و کرم سے جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں ان کی سیونگ کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ایک اور الگ سے گھر بنا کے ڈال دیا. تھینکس ٹو گاڈ آل مائٹی. یہ واقعہ بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے جو امیر ولی تھے ان کو بلایا گیا کہ آ کے مردے کے لیے قرآن پڑھ دیں. تو انہوں نے مجھے بھی لے لیا تو قرآن پڑھ لیا. اب ہمارے امیر ولی صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ کھانا آئے گا یا ان کو کچھ اور دیا جائے گا، پیسے وغیرہ. تو اس امیر شخص نے کہا کہ آپ کس انتظار میں ہیں، آپ نے خدا کے لیے قرآن پڑھ دیا ہے، مردے کو بخش دے اور جائیں. جب ان کو یہ پتا لگا کہ یہ تو نہ کھانا کھلاتا ہے نہ یہ کچھ دیتا ہے، تو جو ہمارے امیر ولی تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو ہمارے سے یعنی کہ چال چل گیا. تو پھر انہوں نے کہا تمہارے جو مردے ہیں نا، مجھ سے بھی کہا، ہم اپنا قرآن تو ہم پڑھ لیا، اب تو یہ دیر ہو گئی، لیکن یہ قرآن ہم اپنے مردوں کو بخشواتے ہیں تو اس کے مردے کو نہیں اب ثواب پہنچنا. تو وہاں سے پھر وہ بھی بڑی تکلیف سے آئے. تو پھر ہم نے اپنے مردوں کو بخشوایا، جس نے 2 سپارے پڑھے تھے یا 1 پڑھا تھا. تو ایسے حالات آ جاتے ہیں. تو امیر فیصل صاحب کے ساتھ آ گئے، آن پڑی کی یا حسین. لیکن سنا ہے کہ بنیے 2 دفعہ ایک سوراخ سے نہیں گرتے، ان میں یہ ہے قابلیت. جی محترم، اب یہ جو میرا مطلب ہے کہ صوفی لوگ ہوتے ہیں یا مولوی لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی اب دیکھیں نا، آپ کے جو استاد تھے امیر ولی صاحب، انہوں نے وہ جو پڑھایا قرآن تھا وہ اپنے مردوں کو بخش دیا اور اس کو مطلب وہ کر دیا. ایسا ہی ایک واقعہ میں نے بھی سنا تھا کہ کسی صاحب نے تراویحوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، مولانا صاحب نے یہ طے کیا کہ وہ 10,000 روپے لیں گے اور پورے رمضان کی تراویحوں میں قرآن پڑھیں گے. تو جب وہ رمضان ختم ہو گیا، اس کے بعد لوگوں نے پیسے دینے تھے، تو لوگوں نے انہیں کہا کہ بس یہ آپ 5,000 ہی رکھ لیں، بس اب کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہم دے سکتے. تو مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے سوچا بھئی تراویحاں تو اب ہو چکی ہیں، رمضان بھی گزر چکا ہے، تو اب کیا کر لیں گے مولوی صاحب. تو انہوں نے مولوی صاحب کو 5,000 روپے ٹرکانے کی کوشش کی. مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے پورے 10,000 دو جو تم نے طے کیے تھے، اگر تم وہ نہیں دو گے تو میں تمہارے ساری تراویحوں کا ثواب باطل کر دوں گا. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو پڑھی جا چکی ہیں، رمضان بھی گزر چکا ہے. انہوں نے کہا میں باطل کر سکتا ہوں. لوگوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ساری تراویحیں بغیر وضو کے پڑھائی، کیونکہ مسئلہ ہے کہ اگر امام بے وضو نماز پڑھائے تو اس کا بھی اور جو مقتدین ہوتے ہیں ان کا بھی ثواب باطل ہو جاتا ہے. تو مولانا لوگوں کے پاس بھی بڑے بڑے حربے ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوتے. چلیں اس کے بعد میں اگلا. جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی نیت، سمت اور اعمال، یعنی انٹینشن، اس کی ڈائریکشن اور اس کے ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر سارا دار و مدار ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص کی نیت جو بھی تھی اسی کے مطابق وہ چلا، اس کے مطابق اس نے اعمال کیے، وہ بالکل درست تھے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ایک اینگل سے دیکھا جائے تو ہمیں غلط لگے گا، دوسرے کو درست لگے گا. مثلا ایک شخص جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہے، وہ اگر کسی نبوت کے دعوے دار کا سر تن سے جدا کرنے کی نیت کرتا ہے اور پھر اسی ڈائریکشن میں قدم بڑھاتا ہے اور پھر اس کی یہ نیت جو ہے اس کے عمل میں ڈھل جاتی ہے،
تو اس نے اپنی طرف سے انتہائی اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا اور اپنے تئیں جنت میں سیٹ بک کروا لی. تو اب اس کی روح میں نور آئے گا یا اندھیرا آئے گا؟ جی بالکل ٹھیک کہا. میں کہتا ہوں موٹیویشن، ڈائریکشن اینڈ ایکشن، اس کا نتائج کیا نکلیں گے. یہی تو ہے. اسی جو ہے وہ قرآن پڑھ کے تو بندے مارتے ہیں اور وہ دکھاتے بھی ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. ان کی نیت پوری جو ہے وہ مخلص ہوتی ہے کہ محمد صاحب نے بھی بندے مارے ہیں اور نبیوں کا صفایا کیا ہے، یا اپنے دشمنوں کے لیے ہم وہی کام کر رہے ہیں. تو اس کے مطابق جو اعمال، اس کے جو نتائج نکلتے ہیں، اس کی پنڈ اور بوجھ جو ہے وہ جا کے محمد صاحب پہ پڑتی ہے. اصل جرمنی میں کہتے ہیں کورٹ میں ماسٹر مائنڈ، کہ جس نے یہ پلان بنایا. اس کے بعد یہ طالبان یا عیسی یا جو بھی ہیں، یہ قرآن کی چند آیات کو لے کر اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور انتہا پسند ہو جاتے ہیں. اگر قرآن کی اور تعلیماتوں کو پورے طریقے سے غور اور انہوں نے تدبر کیا ہوتا تو یہ ظلم، یہ سختی ان کے اندر اس طرح سے نہ ہوتی. ان کو دوسرے پہلوؤں کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اسے ہی ہم انتہا پسندی کرتے ہیں اور ان کو بھی ان کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں جو انہوں نے ظلم کیا. تو اس کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسے عدالت کے اندر تین لوگ پکڑے گئے. ایک نے کہا کہ اس شخص نے مجھے کہا تھا کہ قتل کیا جائے، اس کو بھی پکڑا. اس نے کہا کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ یہ ہے ہمارے پیچھے، تو جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو زیادہ سزا ملے گی. اس کے بعد نمبر 2 کو سزا ملے گی صحیح اسے، پھر جو نیچے والا ہے اس کو بھی سزا ملے گی. یعنی کہ سزا عالم ارواح میں یہی ہے کہ جو اندھیرے اندر آئیں گے، یوں روح جو ہے وہ اندھیروں میں چلتی چلی جائے گی. وہی گاندھی والی بات یاد آ گئی کہ یہ اسلامی کتابیں کیا ہیں. وہ اپنی کتاب کی بات کرتا ہے کہ اسی سے امن قائم کر سکتے ہو، اسی سے انسانوں کا خون کر سکتے ہو، اسی سے جنگ کر سکتے ہو، اسی سے آپ امن کا پرچار کر سکتے ہو. تو یہ جو مکس تعلیم آ جاتی ہے، ہر کوئی شخص اپنی روحانی گروتھ کے مطابق اس تعلیم کو لیتا ہے، لیکن کیونکہ وہ پوری کتاب کا نچوڑ نہیں نکالتا، اسی میں پھر وہ ڈینامینیشن بن جاتے ہیں، فرقے بن جاتے ہیں. اسی کے اندر پھر ظلم بھی آ جاتا ہے، اسی کے اندر پھر بہت کچھ آ جاتا ہے. لیکن اس کی انتہا اس شخص پہ ہوتی ہے جو بانی ہوتا ہے. لہذا میں بھی بڑا غور کرتا ہوں، جو میں نے تعلیمات دی ہیں اس سے کوئی انسان غلط مطلب نہ لے لے. اور یہ بات میں نے کئی دفعہ خدا کے سامنے رکھی ہے اور حق تعالیٰ نے مجھے جواب بھی دے دیا ہے، کیونکہ تیری تعلیم یہ تیری نہیں ہے، کیونکہ یہ سب تو میرے متعلق بتا رہا ہے تو انسان ٹھوکر نہیں کھائے. جی محترم، بہت شکریہ. وہ کل ایک صاحب نے سوال کیا تھا نا، تو وہ میں نے غلطی سے آپ سے غفار خان صاحب کے بارے میں پوچھ لیا تھا. آپ نے بتایا وہ اچھی دنیاؤں میں ہے، تو انہوں نے بعد میں وضاحت کی کہ وہ خان غفار خان کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام غنی خان تھا، جو شاعر تھے اور بڑی روحانی قسم کے مطلب اشعار کہتے تھے، خدا کی محبت میں اشعار کہتے تھے. وہ ولی خان کے بڑے بھائی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت جلاوطنی وغیرہ بھی دیکھی. ایوب خان کے دور میں نظر بند بھی رہے، قید میں بھی رہے، اور ان کی جو کتابیں وغیرہ تھیں وہ بھی اس زمانے میں چھاپنے کی اجازت نہیں تھی. اب تو سنا ہے کہ چھپتی ہیں.
اور بڑی اس میں بڑے گہرے نکات ہیں روحانی. تو ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ خان عبد الغفار خان کے وہ بیٹے جن کا نام غنی خان تھا، کیا آپ نے کبھی ان کو بھی عالم ارواح میں دیکھا ہے؟ جی میں نے جواب دے دیا تھا، غلط فہمی. میں ان کی بات کر رہا تھا جو ان کے ساتھ تھے، گاندھی کے ساتھ، اور ان کو انہوں نے سپورٹ بھی کی ہے. ہم ان کی بات کر رہے تھے جن کی بات آپ نے بعد میں بتائی ہے. میں نے کل بھی بتا دیا تھا کہ میری ملاقات اس سے نہیں ہوئی. جی محترم، یہ جو فیصل بھائی نے فارورڈ کیا ہے میں اس کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ یہ ذرا ریکارڈ میں آ جائے. افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا زاہد خان تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. امیر فیصل بھائی یہ گروپ میں ابھی سینڈ کریں. جہاں تک میں سمجھی ہوں کہ یہ اشعار جو انہوں نے بھیجے ہیں یہاں علامہ اقبال کے، اس سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو جہاد وغیرہ ہے وہ شاید ضروری ہوتا ہے اپنے وقت پہ، اور لڑائی دین کی خاطر کرنی پڑتی ہے، اور جرم ضعیفی کی سزا جو ہے وہ مرگ مفاجات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، مے بی آئی ایم رانگ. یہ عمل بار بار کرتا ہوں، نقل پروردگار کرتا ہوں. وہ بھی زاہد سے پیار کرتا ہے، میں بھی زاہد سے پیار کرتا ہوں. جی اس کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ دوسرا اشعار تو سمجھ آ گئی، وہ میرے خیال عطر صاحب کے ہیں، تو خدا ان پہ اور عنایت کرے. لیکن اگر جو صاحب نے بھیجے ہیں ان کا کیا ہے موٹیویشن میری طرف بھیجنے کے لیے؟ جی محترم، میں نے ان کی موٹیویشن واضح کرنے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح ہے، بہرحال. اچھا، اب لاسٹ میں آپ کسی ہستی کے بارے میں بتانا چاہیں گے جس سے آپ کی ریسنٹلی عالم ارواح میں ملاقات ہوئی ہو؟ اگر زاہد خان کہہ کے میری طرف اشارہ ہے تو میری نگاہ تو خالق کائنات کو مل چکی، جس نے ساری نیچر فطرتیں بتائی ہیں، جہاں سارے اشارات ہیں، جہاں سارے زمانے ہیں. اور میں شاہینوں کا سردار بھی ہوں، اور فرشتوں کا نہیں، صرف اور مخلوقوں میں جو چاہیں جن کی پہنچ جہاں جہاں تک ہے ان کی لمیٹیشن ہے. میری پرواز میں جب میں خدا کے حضور پہنچتا ہوں کوئی محدودیات نہیں ہے. تو شاہین کیا چیز ہے؟ میں تو خدا کا نور لے کر خدا جیسا ہو گیا. تو اگر میری طرف اشارہ ہے تو یہ جو زاہد خان کہہ کے بتایا ہے یہ سارے اشارات میرے پیر کے نیچے ہیں. میں تو ان عدموں کو بھی جانتا ہوں جو جہاں بھی کبھی فرشتے، جہان، مخلوقات اور نبی پہنچیں گے میرے نقش قدم وہاں پہ دیکھیں گے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آج میں آپ کو حسن اور حسین کے متعلق بتاتا ہوں. حسن اور حسین دونوں جنت میں نہیں ہیں، نہ یہ جنت کے پھول ہیں. ان کو میں نے عالم برزخ کے درمیانی حصے میں دیکھا، اور ان کے دونوں کے چہروں پہ بھی دھول تھی. اور یہ حسین ہے، اس پہ زیادہ دھول تھی. اور جو درمیان کی دنیا ہے وہاں پر یہ رہتے ہیں، وہیں ان کا حساب کتاب ہوا، اور ابھی تک یہ آگے نہیں جا سکے.
حسین کے طور طریقہ جو میں نے دیکھا ہے وہ مجھے پسند نہیں آیا. اس کے طور طریقے کے اندر میں نے بڑی ضد دیکھی، ہٹ درمی دیکھی، اور کسی کی بات بھی نہیں مانتا. اور کچھ دفعہ میں نے حسین کو بتا بھی دیا کہ تیرے طور طریقے جو ہیں اسلام کو بھی بڑا نقصان پہنچا ان طور طریقوں سے. اور باقی رہا حسن جو ہے وہ اپنی یعنی کہ کمپرومائز کر کے اور جنگ و جدال کی طرف مائل نہیں تھا. لیکن وہاں میں نے بڑی عجیب جگہ دیکھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کنواں ہے، اس کے اندر بہت سی عورتیں جیسے چار دیواری نہیں ہوتی کنویں کی، اس میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور حسین کو بھی پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت نے بتایا مجھے کہ اس نے ہمارے ساتھ زبردستی کی، ہمیں پھر چھلکے کی طرح پھینک دیا اور بڑا طلاق باز تھا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ حسن جو ہے اس کے طور طریقے بھی مجھے صحیح نہیں لگے. ان دونوں کو میں نے درمیانی یعنی کہ دوزخ کے بعد جو ہلکی درمیانی دنیا آتی ہے وہاں دیکھا میں نے. خدا حافظ. حسن کی آخری بات بتانا بھول گیا کہ اس کے اندر کچھ ایسی عادات بھی ہیں کہ وہ ظلم کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے. اگلی دفعہ آپ پوچھیں گی تو میں اور بتا دوں گا. تو یہ حقیقت ابھی بھی عالم برزخ میں حسین اور حسن کے ساتھ جاری اور ساری ہے. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ہم نے آج پروگرام کو جلدی ذرا اس لیے سمیٹ دیا کہ ایک گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد دوبارہ گروپ کو بند کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ فیصل بھائی کے کوشچن آنسر سیشن چل رہے ہیں اعظم سیفی صاحب کے ساتھ. تو اس لیے پھر وہ گروپ کے ممبران بعض ذرا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ گروپ کو بند کیا جاتا ہے. تو اس لیے پھر ہم آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل جو بھی وقت آپ بتائیں گے تو اس پہ انشاءاللہ دوبارہ ہو جائے گا. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، پروگرام مینیجر مغل میم، آطر بھائی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. انشاءاللہ اگلے سوال و جواب کی نشست میں بہت جلدی ملاقات ہوتی ہے. خدا سب کو خیر سے رکھے. شکریہ، جزاک اللہ. خدا کا سلام ہو آپ پر اور آپ کے اہل پر، اور یہی بیماریاں آپ کے لیے اور آپ کے جو گناہ سر ہو چکے ہیں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گی. کیونکہ جو شخص سخت بیماری کی حالت سے گزرتا ہے تو وہ اپنی قیمتیں یہیں دے دیتا ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. وہ دنیا ایسی تھی جیسے امریکن ٹائپ دنیا تھی، لیکن وہاں پر میں نے کرسچن زیادہ دیکھے، کرسچن. اور وہاں پر عالم برزخ کی دنیا تھی. اسے آپ اچھی دنیا کہہ سکتے ہیں، نہ اتنی بری تھی. وہاں پر آپ کو آزادی تھی جیسے یورپ میں آزادی ہوتی ہے. تو وہیں پرواز کر کے میں آیا اور آپ سے ملاقات کی موت کے بعد، اور وہیں میں نے ہاتھ پکڑ کے آپ کو دکھایا. لیکن وہ عالم ارواح، عالم برزخ کی اچھی دنیا تھی، اور
اچھا ڈیمینشن تھا جس میں اچھے لوگ تھے مختلف مذہبوں سے، لیکن یہ ڈیمینشن جو تھے یہاں پر آزادی تھی کہ، لیکن زیادہ تر کرسچن ٹائپ لوگ تھے وہاں پر. تو یہیں آپ سے ملاقات ہوئی موت کے بعد. یہیں سے پھر میں نے شروع کی مدد کہ آپ کو یہاں سے کہاں لے جایا جائے. تو یہاں انسانیت زیادہ تھی. مذہبوں کو چھوڑ دیں، مذہب تو ایک کرسچن کا تھا، وہ زیادہ تھے، لیکن وہاں انسانیت زیادہ تھی، جیسے یورپ میں ہوتی نا انسانیت. تو میں نے اپنے باپ کو بھی وہاں دیکھا ہے اس قسم کی دنیا میں، کیونکہ وہ مذہب سے ہٹ کر انسانیت کا بہت سوچتا تھا. تو ایسے لوگ مذہبوں سے آگے چلے جاتے ہیں. تو پھر ذرا چہرہ صاف نہیں تھا آپ کا، یہ بھی بتا دوں. تو اب جو یہ وقت رہ گیا ہے اس میں کوشش کریں کہ دنیا کی چلاکیوں سے کنارہ کش ہو کر اب ایک خدا کی، جو آپ نے میری بیعت کی ہے، اگر مددگار نہیں بن سکتے تو دلی طور پہ وعدہ تو آپ نے دے دیا ہے، تو پھر روح کی دنیا میں آپ وہاں جو ہے وہ نیچے ڈیمینشن میں جا کے تو یہ خدا کی خوشخبری دیں گے. اور لیکن وہاں معاملے آسان ہو گئے، وہاں پہ بیماری نہیں ہے. یہ مشکلات اور یہ جو اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے جسم پر، یہ نہیں ہوگی. تو جو میں نے دیکھا ہے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا. موت کے بعد تو اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ بے فکر رہیں، آپ کو خدا نے میرا مقام دکھا دیا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. تو یہ ہماری دوستی، ہماری محبت یہ جاری رہے گی. لیکن اگر اس دنیا میں کہیں باہر نکل گئے پاکستان سے تو اپنی اولاد کو بھی نصیحت کر دینا کہ جب تم بااختیار ہو جاؤ اور ان دنیا مسائل، رشتہ داریوں، ان ساری مصیبتوں کن سے نکل جاؤ تو تم خدا کے دل کے مددگار ہوگے. یہ ان کو نصیحت کر جائیں اور اپنی طرف سے ان کی وعدہ لے لیں تاکہ وہ خدا کے مددگار ہوں اور کام آ سکے.